جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی ایسے وقت پہ ہوئی جبکہ ظالم بادشاہ فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا۔ نجومیوں نے خبر دی، اطلاع دی کہ ان دنوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے لیے، تیری بادشاہت کے لیے زوال پیدا ہوگا، تباہی کا سبب بنے گا، بربادی کا سبب بنے گا۔ ہزاروں لاکھوں بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کرایا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام اگر پیدا بھی ہو تو دنیا میں نہ رہ سکے، ختم ہو جائے۔ گھر گھر دائیاں پھرتی تھی، حاملہ عورتوں کو تلاش کرتی تھی، پتہ رکھتی تھی کب بچہ پیدا ہوگا۔ ادھر بچہ پیدا ہوا اور ادھر پکڑ کر لے گئے، بادشاہ کے دربار میں جا کے قتل کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس کی مخلوق کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتی، وہ خود ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے سمجھا دیا، اطلاع کر دی کہ تم نے اپنے بچے کو کسی کی خبر نہیں دینی، کسی کو اطلاع نہیں دینی، بتانا نہیں ہے کسی کو۔ بلکہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ تم ایک لکڑی کا صندوق بنواؤ، اس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈال کر دریا میں ڈال دو۔ والدہ موسیٰ نے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے درخان کو لکڑی کی پیٹی بنانے کے لیے کہا، خود تو بیچاری نہیں جانتی تھی بنانا۔ ایسا بنا کے دے جس میں پانی نہ گھسے، بڑی مضبوط لکڑی ہو، بڑا صاف ستھرا ہو۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی مجبوری، درخان نے ناجائز فائدہ اٹھایا، کئی دن تک پوچھتا رہا تو کیا کرے گی، کس لیے بنوا رہی ہو؟ بتیری کوشش کی چھپانے کی، مگر والدہ موسیٰ مجبور ہو گئی بتانے پر، چونکہ صندوق چا بنوانا تھا۔ کہ ایسا واقعہ ہے، درخان بے ایمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں کیوں نہ انعام کماؤں، بادشاہ کو اطلاع دوں، مجھے انعام ملے گا، مجھے دولت ملے گی۔ یہ عورت تو چھپا رہی ہے، میں اطلاع کر دوں۔ یہ نہ سوچا کہ ایک عورت اپنے نور نظر کو، اپنے لخت جگر کو، اپنے پیارے بیٹے کو اگر بچانا چاہتی ہے تو میرا اس میں کیا نقصان ہے؟ میرا کام مزدوری لینا ہے، صندوقچہ بنا کر کے دے دینا ہے۔ اس پر بس نہ کی، بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے درباریوں نے جب اسے روکا کہ کیا کام ہے تیرا، اس نے کہا میرا خاص بادشاہ سے کام ہے۔ انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ کہ تمہیں بتانے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا تو یہ بادشاہ کو خبر کر دیں گے، میرا انعام مارا جائے گا۔ مجھے جو انعام ملنا ہے وہ یہ لوگ لے جائیں گے۔ اور یہ نہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جو سارے جہان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اگر بچانے پہ آئے گا تو میں کیسے مراؤں گا۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سارے جہان کا خالق و مالک میں، پالنہار میں، رب میں، پیدا کرنے والا میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ زندگی دینے والا، مارنے والا، ختم کرنے والا میں ہوں، کوئی میرا اس معاملے میں شریک نہیں، کوئی میرا ساجی نہیں، کوئی میرا ہمسر نہیں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو گھٹانا، دن کا بڑھانا میرے اختیار میں ہے، کوئی میرا شریک نہیں۔
درخان کو روکا درباریوں نے، پھر گیا، پھر اگلے دن گیا، پھر تیسرے دن گیا۔ درباری پوچھتے رہے کہ بتا تو صحیح۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میرا بڑا اونچا کام ہے، خاص بات کرنی میں نے بادشاہ سے تاکہ میں جا کر خبر دوں اور وہ بچہ قتل ہو اور مجھے انعام ملے۔ اس علم کا بیڑا غرق ہو، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا ہم لوگ کرتے ہیں۔ کسی کا گلا کٹتا ہے تو کٹے، کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو، کسی کی جان جاتی ہے تو جائے، ہمارے پیسے بنے۔ نقلی دوا بنانے والوں نے کبھی نہیں سوچا، ظلم کرنے والے ڈاکٹروں نے کبھی نہیں سوچا، حرام خور افسروں نے کبھی نہیں سوچا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا اثر پڑے گا، کس طرح اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ربکم و رب آبائکم الاولین، تیرا بھی رب میں، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں، اگر ان کا پیٹ میں پالتا رہا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، بھوکا میں تجھے بھی نہیں ماروں گا۔ ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر، حرام خوری نہ کر، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، تجھے کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے، حکومت تجھے کچھ کہے یا نہ کہے، اور اصل حکومت تو میری ہے۔ یاد رکھ جب میں پکڑوں گا ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑوں گا چھڑانے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ تیسرے دن پوچھتا، کوشش کرتا کرتا فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، بادشاہ سے ملاقات ہوئی۔ 3 دن تک درباریوں نے پوچھا کہ بات بتا کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، خاص کام ہے، کوئی بتانے والی بات ہے ہی نہیں۔ جب فرعون کے پاس پہنچا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، فرعون نے پوچھا کیوں آیا، کیا بات ہے، اشارے کرتا ہے، اللہ پاک نے زبان گنگی فرما دی۔ میں بچانے والا بڑا یا تو مرانے والا بڑا، میری مخلوق ہے، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، میرا رسول ہے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھایا تھا، وہ مجبوراً تیرے پاس آئی، کمینے اور ظالم شرم نہ آئی، اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے آ گیا۔ اندر پہنچا، فرعون پوچھتا کیسے آیا، کیوں آیا، زبان گنگی جواب نہیں دے سکتا۔ فرعون نے اپنے درباریوں کو بلا کے کہا تم نے اس گدھے کو اندر کیوں آنے دیا جو یہاں پہ بکواس کرتا ہے، مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا باہر لے کر کے اس کی لتریشن کرو۔ وہ ملازم چپڑاسی وغیرہ جو تھے پکڑ کے باہر لے گئے، دے سر میں جوتا دے، اب ہم تیرے سے 3 دن ہو گئے پوچھ رہے تھے بتا کیا کام ہے، بتا کیا کام ہے، بکواس کرتا ہے۔ اب بادشاہ کو جا کر کے پریشان کیا، مار مار کے کھوپڑی گنجی کر دی۔ ادھر والدہ موسیٰ علیہ السلام آئی تو درخان ملا نہیں، پھر آئی پھر ملا کہ وہ میرا تم نے بکسا تیار نہیں کیا۔ نے کہا بکسا تو تیار میں کر رہا ہوں اور تیاری ہوا رکھا ہے، وہ بچہ کیسا ہے، کس شکل کا ہے، کس صورت کا ہے؟ انہوں نے کہا تو دنیا لیتا ہے، تجھے کیا لینا، تیرا کیا مطلب، اور پیسے لے بکسا دے، صندوق سے تیار کیا ہے تو دے، ورنہ درخان مارے گا، ساری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ آج کل بھی کسی پہ کام کرانے جاؤ نا، نہ کام کر کے دے گا، 50 چکر لگوائے گا، اور جب دیکھے گا کہ ان کی شادی کی تاریخ بالکل سر پہ آ گئی، انہوں نے فرنیچر اب دینا ہی دینا ہے، او میاں فالتو گل کرنے کی لوڑ کوئی نہیں، کسی اور کو جا کے بنوا لیں۔ یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے، زیور دینے والا سنار، کپڑے سینے والا درزی، فرنیچر تیار کرنے والا درخان، یعنی اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو، غلط وعدہ کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانی، سب سے پہلی نشانی یہ ہے اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا۔
झूठ बोलता रहेगा यूं ही, शाम को आना, कल को आना, सुबह को आना, फिर आना, फिर आना। बाज़ आदमी जो ये काम करते होंगे बेचारे नाराज तो हो रहे होंगे, सारी जिंदगी कुरान सुना, ये कुरान कौन सा आया जो हमारे पीछे पड़ गया। सबका जिक्र है कुरान में। मौलवी बदमाशी करते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत मसले बयान करते हैं, पीर गलत कार्य, सबका जिक्र कुरान में है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा कहने लगी मेरा बक्सा तैयार कर। उनने कहा कल ले जाना। वो इनाम की जो हविस थी ना, वो ख्वाहिश अभी बुझी नहीं, सर में खल्ले भी लग चुके, जूतियां भी पड़ चुकी, मगर बाद नहीं आया। फिर गया अगले दिन कि कल मुझे पता नहीं हो क्या गया, मेरी जुबान में क्या हो गया था, आज तो मैं ठीक ठाक बोल रहा। अल्लाह की कुदरत देखो, वहां सिर्फ वहां गुंगा रहा, बाहर जब सर में खल्ले लगे ठीक ठाक हो गया, जूते सर में पड़े तो ठीक हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के साथ भी बात ठीक ठाक करता है, अपने घर वालों से भी बातें सही कर रहा है, लेकिन दूसरे दिन कोशिश करके फिर पहुंचा। फिरौन कहने लगा हाँ कैसे, फिर गूंगा, फिर गूंगा। फिरौन ने बुला करके कहा कि तुमने क्या मजाक बना रखा है, मैं वैसे परेशान हूं, इत्तला मिली हुई है कि मूसा अलैहिस्सलाम आने वाला है, मेरी तो वैसे जान रात दिन परेशानी में है, तुम इसको क्यों अंदर आने देते हो। उसने उठाकर उन दरबारियों को ही मुअत्तल कर दिया कि तुम्हें इसकी खोपड़ी मांझने का ढंग नहीं आता, कोई और पार्टी यहां पैदा करो। फिर बड़ा बाहर आकर के फिर बोलने लग गया। याद रखो ये जुबान भी, ये आंख भी, ये हाथ भी, ये पैर भी, ये सब अल्लाह के इख्तियार है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन भी बोलेगी, हाथ भी बोलेंगे। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह पाक कुरान करीम में कहता है हाथों से जो हरकत करते हो, ये हाथ भी क़यामत के दिन बोल के गवाही देगा, मुझसे कुरान पकड़ा करता था या लोगों की धी बेटियों के हाथ पकड़ा करता था। पैर बोल कर गवाही देंगे, हमसे मस्जिद की तरफ चल के जाया करता था या तमाशे की तरफ जाया करता था, फिल्म की तरफ जाया करता था। आंखें बोल के गवाही देंगी, हमसे कुरान देखा करता था या लोगों की धी बहनों को टाड़ा करता था। वलौ नशाउ लतमसना अला आयुनिहिम फस्तबकुस सिरात फअन्ना युबसिरून। जुबान भी गवाही देगी, मुझसे कलमा पढ़ा करता था, मुझसे दरूद पाक पढ़ा करता था, मुझसे इस्तिग़फ़ार किया करता था, मुझसे तीसरे कलमे का विर्द किया करता था, मुझसे कुरान करीम पढ़ा करता था। जुबान खुद बोल के बताएगी, कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया, हर वक्त मुझसे कंजरियों के गीत गाया करता था। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा फिर आई, परेशान है। खैर जब दो तीन दफा उसकी खोपड़ी मांझी गई, पिटाई हुई, संदूक सा बना करके तो दे दिया। इनाम की फिर भी बेचारे को बड़ी तमन्ना रही कि मेरा इनाम मारा गया, मुझे इनाम मिलना चाहिए था, इसका बच्चा कत्ल होता, मुझे इनाम मिलता। चुनाचे वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को संदूकचे में लिटा कर संदूकचा बंद करके दरियाए नील में डालने का फैसला कर लिया। जरा अंदाजा तो लगाओ, अल्लाह पाक अगर फिरऔन से बचाना चाहते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को जालिम बादशाह के कत्ल से बचाना चाहते हैं, तो ये कौन सी तसल्ली की बात थी वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कि दरिया में फेंक दो, वहां भी तो खतरात हैं, डूब जाने का खतरा, मर जाने का खतरा, जानवरों के खा जाने का खतरा, किसी के पकड़ने का खतरा।
ایک خطرے سے بچا کر سینکڑوں خطرات کے حوالے کرنا، سینکڑوں پریشانیوں کے حوالے کرنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، اللہ نے جو اشارہ فرمایا، اللہ نے جو القاء فرمایا، اللہ نے دیا، اس کو پورا کیا۔ او میرے رب، بچے یا نہ بچے، جائے یا رہے، مجھے تو تیری مرضی منظور ہے، تیرا کہنا مجھے منظور ہے۔ اگرچہ میرا چاند جیسا بچہ نور نظر ہے، لخت جگر ہے، میرا پیارا بیٹا ہے، پر میں تیرے حکم کو پورا کرتی ہوں۔ اگر تم میں سے کوئی ہوتا یا میں ہی ہوتا تو کہتا نہیں جی اتنی دفعہ استغفار کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کہ دیگ پکا کر چاولوں کی نیاز لگا دیں گے، خیرات کر دیں گے۔ لیکن یہ تو کوئی عقل مندی نہیں کہ بچے کو دریا میں پھینکنا۔ وہاں والدہ موسیٰ نے یکسر اللہ پاک جل شانہ کے حکم کو پورا کر دیا، پرواہ نہ کی کہ آگے ہوگا کیا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اے والدہ موسیٰ، میرا تجھ سے وعدہ ہے، میں تیرا دودھ تیرے بچے کو پلواؤں گا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ میرا وعدہ ہے، میں تجھے، تو میرے حکم سے بچے کو جب دریا میں ڈال دے گی، میں تجھے نبی بنا کر واپس کروں گا۔ اور قرآن ایک گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، بہن نے مل کر جب دریا میں ڈالا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں نہ کوئی کھڑکا تھا، نہ کوئی دڑکا تھا، نہ کوئی پریشانی تھی، نہ کوئی خطرہ تھا کہ کیا ہوگا۔ ایسا اطمینان تھا، ایسا اطمینان تھا، اتنا یقین تھا کہ میں نے مالک کے سپرد کر دیا ہے، کیا جو سارے جہان کو سنبھالتا ہے وہ اسے نہیں سنبھالے گا؟ جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، سارے جہان کا پروردگار ہے، وہ اسے نہیں سنبھالے گا۔ صندوق پانی میں چل دیا۔ قرآن کریم ایک اور ذکر کرتا ہے تو والدہ موسیٰ تو آرام سے گھر چلی گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل دی محبت کی وجہ سے۔ دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ وہ اس زمانے کی بات ہوگی جب بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہوگی، جب بھائیوں کو بہنوں سے پیار تھا۔ اب تو ان دونوں رشتوں میں اور اس خون میں جو بگاڑ آیا ہے وہ اور رشتوں میں ہے بھی نہیں۔ اس لیے کہتا ہوا بھائی کا بھائی راہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کے دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ کوئی کسی کا حق شناس نہیں، کوئی کسی کا مزاج پہچان نہیں، ساڑی ساڑ ہے، حسد ہی حسد ہے، جلت ہی جلت ہے، گھر گھر میں بگاڑ ہے۔ فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہے، والدہ کو تسلی، قرآن گواہ ہے۔ آج ہمیں کتنی تسلی دے کوئی، ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے کہ اللہ کا ایسا حکم ہو۔ اپنے بچے کو دریا میں تو کون ڈالے گا؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں ڈالتے، اس لیے کہ ہمیں قبر میں قرآن کی ضرورت ہی نہیں، نہ قیامت میں ضرورت ہے، نہ قبر میں ضرورت ہے، نہ موت کے وقت ضرورت ہے۔ ہمیں تو ہمارے مرنے کے بعد 2-4 دیگیں چاولوں کی پکیں گی، اور جب ملا اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ جنت میں پہنچا کر ہی جائیں گے، چاہے خود وہ دوزخ میں جائیں، مگر ہمیں وہ جنت میں ضرور پہنچا دیں گے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے صندوقچہ چلتا 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 دریا کا وہ رخ لے لیا جو فرعون کے محل کی طرف جاتا ہے. صندوق ادھر چل دیا جدھر فرعون کا محل ہے دریا کے کنارے. پریشان ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی بہن. پھر اسی نہر میں داخل ہو گیا یہ صندوقچہ جو نہر فرعون کے محل کے اندر جا رہی تھی. بڑی پریشانی ہوئی. یوں آتا ہے مفسرین نے کتابوں میں لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑ کر آئی اور روتی ہوئی آئی اور اماں کو آ کے بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا. کہنے لگی فکر نہ کر، میں نے دریا میں نہیں ڈالا، میں نے رب کے حوالے کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ جانے اور اس کا رب جانے، میں کیا کروں. مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مجھے اس سلسلے میں حزن نہیں، کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. بہن دور سے دیکھ رہی ہے. نہر میں صندوقچہ داخل ہوا. آگے فرعون اور حضرت آسیہ دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں. صندوقچہ قریب پہنچا. صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے، صندوق پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. آسیہ ہاتھ کرتی ہے، صندوق آگے کو آ جاتا ہے. کافی دیر تو بادشاہ اور رانی ملکہ یہی کھیل رہا دونوں کا. وہ ہاتھ کرے تو صندوق پیچھے کو ہٹ جائے اور آسیہ ہاتھ کرے تو صندوق آگے کو بڑھ جائے. بالآخر ہمت کر کے حضرت آسیہ نے صندوق کو پکڑ لیا اور نہر سے باہر نکال کر اسے کھول کر دیکھا تو چاند جیسا خوبصورت حسین بچہ انگوٹھے چوس رہا ہے. اور فرعون کی زمین ہلی اور کہنے لگا یہی ہے موسیٰ، بلاؤ کس کو قتل کراؤں گا. حضرت آسیہ فرمانے لگی لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. حضرت آسیہ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہے، ہزاروں لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اب تک موسیٰ کہاں رکھا ہے، وہ تو کبھی کا قتل ہو گیا. انفانا او نتخذہ ولدا، اولاد مجھے پیدا نہیں ہوئی، تیری اولاد کوئی نہیں، مجھ سے اولاد کوئی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے بچہ دیا ہے، قدرتی مجھے اولاد اللہ نے دیا، میں اسے پالوں گی. قرۃ عین لی ولک، یہ لاکھوں بچہ قتل ہو گیا، اتنی دنیا برباد ہو گئی، اب تک موسیٰ بچا ہوا رکھا ہے. چل پڑے ہو، اتنا خوبصورت حسین بچہ، تو قسم کھا کے بتا اتنا حسین بچہ کبھی تو نے دیکھا؟ فرعون کہنے لگا نہیں، اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے. اس بادشاہ کی گھر والی جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں خدا ہوں، اس بادشاہ کی گھر والی بھی کہتی ہے مجھے بیٹا خدا نے دیا ہے. اور آج کلمہ پڑھنے والی عورت، نبی کی امتی بننے والی عورت، قرآن کو ماننے والی عورت کہتی ہے مجھے فلانے بابے نے دیا ہے. کمال ہو گیا نا. فرعون جیسے بادشاہ جس کے سر میں 400 سال میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، اس کی گھر والی کہتی ہے مجھے خدا نے دیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے. فرعون پھر کہنے لگا تو میری تباہی کرانے کی باتیں کرتی ہے. کہنے لگی چل چل بکواس نہ کر، فالتو بات نہیں کیا کرتے. لا تقتلوہ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. یہاں سے پتہ چلا کہ اگر عورت دیندار ہو، عورت ایماندار ہو، عورت کے دل میں خدا اور قرآن پہ یقین ایمان ہو تو مرد کو قابو کر لیتی ہے. اور اگر ایسی عورت ہو شادی کے لیے، تیسرے دن شادی کا ہوا، اسی وقت اس کو لمبا دے، تیسرا دن ہو گیا مجھے آیا ہوا تو اب تک مجھے فلم بھی نہیں دکھا کے لایا، اس کی گود سے ولی پیدا ہوگا یا بدماش پیدا ہوں گے؟
حضرت آسیہ نے پیار کیا. یوں آتا ہے کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے گود میں لے کر ماتھے پہ بوسہ دو دیا. حضرت آسیہ کہتی میرے لب ٹھر گئے. سینے سے لگایا میرے سینے میں سرور آ گیا. میں نے پیارے پیارے ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں پہ رکھے. حضرت آسیہ کہتی میرے آنکھوں کو نور مل گیا. نبوت تو نرالی ہوتی ہے. نبی حسین ہوتا ہے, نبی خوبصورت ہوتا ہے, نبی نسب کے اعتبار سے بھی, حسب کے اعتبار سے بھی, شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اپنے زمانے میں سب سے نرالا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسیہ نے دودھ کے لیے عورتیں میری نوکری لگ جائے گی, محل میں آؤں جاؤں گی, مجھے بڑا آرام ملے گا, میرا تعلق بادشاہی گھر میں ہو جائے گا, بادشاہ کی محل میں ہو جائے گا. بادشاہ تو بڑی بات ہے. آج کل بھی دیکھ لو نا, افسروں سے یاری کرنے کے لیے, تھانے داروں سے یاری گانٹھنے کے لیے چاروں طرف ڈلے ڈلیاں چکر لگاتے رہتے ہیں ہر وقت. کوئی تو میل جڑ جائے نا, کچھ تو فائدہ اٹھایا کریں گے. کسی کو پکڑوائیں گے, کسی کو چھڑوائیں گے, کسی سے لیں گے, کسی کو یہ کریں گے. ہر آدمی کی تمنا ہے. یعنی جتنے تم بیٹھے ہو برا نہ ماننا, یہ تمنا کسی کے دل میں نہیں ہوگی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے, مجھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خام میں دیدار ہو جائے. اور یہ سب کی تمنا ہے کہ تھانے دار سے یاری ہو جائے, ڈی سی سے یاری ہو جائے, کمشنر سے دوستی ہو جائے, کسی وزیر, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی کے ممبر سے یاری ہو جائے. یہ سب کی تمنا ہے. ہر عورت محل کا چکر لگا رہی ہے. خبر پھیل گئی, آسیہ کو دریا میں سے بچہ ملا, آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا, آسیہ کو نہر میں سے بچہ ملا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا منظر دیکھ کر پھر اماں کے پاس گئی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھ میں آ گئے, روتی ہوئی بہن پھر گئی ہے ماں کے پاس. کیا کرو گی, جہاں سے بچایا تھا وہیں پہنچ گیا. اماں نے بالکل پریشانی کی بات نہیں کی, کہنے لگی کیوں مڑ مڑ کے آتی ہے, جس کے حوالے میں نے کیا ہے اس کی مرضی ہے, جہاں لے جائے لے جائے. میں نے رب کے حوالے کیا ہے. پھر بھی یہ نہیں کہ میں چل کر کے دیکھوں فرعون کے پاس تو چلا گیا. ماشاءاللہ. عورتیں آتی ہیں دودھ پلانے کی بڑی کوشش کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے, اللہ پاک نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ. جتنی عورتیں بھی آئیں بڑی بڑی پیار کرتی تھی, بڑی بڑی کھجلاتی تھی, مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگایا. ہر عورت آتی ہے, بڑی کوشش کرتی ہے, بڑا پیار کرتی ہے, بڑی چومتی ہے, چاٹتی ہے, میرا دودھ پینے لگ جائے, میرا کام بن جائے گا, میرا کام بن جائے گا. مگر جو نبی جوانی میں دوسروں کے حق آ کر دلانے کا ذمہ دار ہو, جو ظلم کو مٹانے کا ذمہ دار ہو, جو دوسروں کے حق دلانے کا ذمہ دار ہو, وہ نبی بچپن میں بھی کسی کا حق نہ پیا کرتا ہے نہ کھایا کرتا ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام نے نقل فرمایا, حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوش نصیب مائی تھی جس نے کئی سال تک کالی کملی والے کو گود میں کھلایا, لاکھوں مرتبہ پیشانی پہ بوسے دی. ایک اور رضائی بھائی بھی تھا, کبھی کبھی محبت میں آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف کا دودھ پلانے کی بھی کوشش کرتی. حضور نے فرمایا, حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے سے لاڈلے بچے نے کبھی دوسری طرف کے پستان کو منہ نہ لگایا. نبی بچپن میں بھی معصومیت میں بھی کسی کا حق نہیں کھاتا نہیں پیتا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو عورتوں نے بڑا دودھ پلانے کی کوشش کی مگر کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں. آسیہ بڑی پریشان ہے, حضرت آسیہ بڑی حیران ہے, کیسے پلاؤں, کیا پلاؤں, یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا, چومتی ہے, چاٹتی ہے, پیار کرتی ہے. جب یہ منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی اذ تمشی اخت
يسألوك فتقول هل أدلكم على من يكفل او رانی، او ملکہ، او بادشاہ کی گھر والی، اگر اجازت ہو میں بھی ایک عورت کو بلا کے لاؤں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ اگر تم اجازت دو تو میں بھی ایک عورت بلا لاؤں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ قرآن کریم میں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کلیجہ اتنا دھڑکتا تھا، اتنا دھڑکتا تھا، بھائی کی وجہ سے دوڑ کر پکڑ لوں، ہاتھ میں لے لوں، ماتھا چوم لوں، پیار کر دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ماں کے دل پہ بھی، بہن کے دل پہ بھی ہم نے ہاتھ رکھ دیا تھا، کبھی ان کو شک نہ پڑ جائے۔ تو کہنے لگی جب آدمی پریشان ہو اور کوئی امداد کی بات کرے تو سب کو اچھی لگتی ہے نا۔ تو آسیہ کہنے لگی کاکی کھڑی ہوئی باتیں کر رہی ہو، اگر تیرے علم میں، تیری جانچ میں، تیری دانش میں کوئی ایسی عورت ہے تو دیر کیوں کر رہی ہے؟ میری جان نکل رہی ہے، میرے بچے کو پیاس لگی ہے۔ بہن گئی والدہ کو بلا کے لائی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لولا اربتنا، اگر ہم تیرے دل پر اے والدہ موسیٰ تیرے دل پہ اپنا ہاتھ نہ رکھتے تو دوڑ کے اس کے اوپر گر پڑتی، راز سارا کھل جاتا۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی اور بڑی بے توجہی سے میرا گھر دور ہے، میں مشکل سے آ سکوں گی، محلوں میں آنے جانے کی مجھے عادت نہیں ہے، میں تو ایک غریب عورت ہوں، میں کیسے آیا کروں گی اتنی دور سے، میرا آنا بڑا مشکل ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، اور بڑی بڑیوں کا دودھ نہیں پیا اس نے، یہ میرا دودھ کیسے پی لے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو آسیہ کہنے لگی بہن باتیں نہ کر، جلدی کر، میرے بچے کے لب خشک ہو رہے ہیں۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، دودھ پینا شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنا وعدہ پورا فرما دیا، سارے محل میں جشن ہو گیا، بڑا دھوم دھام سے بڑی خیرات ہوئی، اور بڑا یہ ہوا کہ بھئی دودھ پی لیا، دودھ پی لیا۔ کل سے بڑی پریشانی تھی، ہزاروں عورتیں آئی، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ وہ آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، آسیہ کے بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا، کمال ہو گیا۔ اور وہ والدہ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہنے لگی میں مشکل آ سکوں گی۔ آسیہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی دیکھو بہن، ہزاروں عورتوں میں سے دودھ تیرا ہی پیا ہے، جو نوکری مانگو گی، جو انعام مانگو گی، جو کہو گی وہ میں تجھ پر قربان کروں گی، تو میرے محل میں رہنا شروع کر دے، یا تیرا محل اپنے گھر کے قریب بنوا دیتی ہوں، یا آنے جانے کا کرائے کا سواری کا انتظام ہے، تمہیں آنا ہی پڑے گا۔ فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے والدہ موسیٰ دیکھ میں رب نے تیرے سے جو وعدہ کیا تھا تو نے میرے حکم کو پورا کیا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ تو نے دریا کا غم نہ کیا، پانی کا غم نہ کیا، درندوں کا غم نہ کیا، کسی کی کھا جانے کا غم نہ کیا، کسی ایک خطرے سے بچا کر ہزاروں خطرات کے حوالے کر دیا۔ دیکھ میں رب نے وعدہ پورا کر دیا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، میں نے تیری گود میں صرف بچہ نہیں پہنچایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام پہنچا دیا۔ تنخواہ بھی مقرر ہو گئی، انعام بھی مقرر ہو گیا، بچہ بھی مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں بھی بڑی خوش ہوئی۔ حضرت آسیہ پال رہے، اور باہر کے بچوں کو پھر بھی قتل کرا رہا ہے۔ ملک میں مصر میں لوگوں کے بچوں کو پھر بھی قتل کرانے سے باز نہیں آتا، اسی لیے خود کا کہتا کہ غرے کو غرق کرتا ہے، غرے کو
کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں، لوگوں کے بچوں کو قتل کرا رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے۔ کون اس کی بہنیادیوں کو جانے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ پل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اماں کو بھی اچھا کھانا ملتا ہے، اچھا پینا ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، اور یہی تو وجہ ہے جو نبی کے قریب آئے گا اس کا دین بھی بنے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، ساری چیزیں اس کی بن جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی عمر ہوئی، 6 مہینے کی، نبی بڑا ہونہار ہوتا ہے بچپن سے ہی، گود میں لیے ہوئے فرعون بیٹھا تھا، پیار کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے جھٹکا مار دیا۔ بعضی باتوں کا بڑا دکھ لگتا ہے، اور لوگوں 400 سال اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں کے منہ پہ بھی داڑھی تھی، جو اپنے آپ کو رب العالی کہتے تھے ان کے منہ پہ چہرے پہ بھی داڑھی تھی۔ آج بڑے بڑے محبت کے دعوے دار، حضور کے بڑے وفادار، شفاعت کے امیدوار، وہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کا جو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ رات کو سو گیا، آنکھ جو کھلی تو باپ کے منہ پہ جو ہاتھ پھیرا بیٹے نے تو سمجھ میں آیا اماں ہے، لیکن دودھ کی جگہ نہیں ملتی، منہ دیکھا تو اماں جیسا ہی ہے۔ یہ چھوٹے بچے بڑے سیانے ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یوں جو ہاتھ پھیرا منہ پہ تو وہی ماں جیسا منہ، چھاتی پہ ہاتھ پھیرے تو کچھ نہیں۔ اور کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کھاؤ، یہ منہ لے کر اس نبی کے دربار میں جاؤ گے؟ فرعون کی داڑھی پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام نے جھٹکا مار دیا اور کہا لگا سیا ادھر آؤ، لو فیصلہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ پتہ چل گیا یہی موسیٰ ہے۔ انہوں نے کہا ہوا بھی کیا ہے؟ تجھے تو موسیٰ بہت دنوں سے دکھائی دے رہا ہے، آج سے تھوڑا ہی۔ انہوں نے کہا کمال ہو گیا تیری والی۔ انہوں نے کہا ہوا بھی کچھ کہ میری داڑھی پکڑ کے کھینچی، جھٹکا مارا میری داڑھی میں۔ انہوں نے کہا واہ واہ، اتنی عمر بادشاہ کرتے ہو گئے، خدا بنے بیٹھے ہو، تجھے یہ پتہ نہیں؟ بلے بچے کو کیا پتا کہ داڑھی ہے، عزت ہے، کیا ہے؟ معصوم بچہ اسے کیا پتا؟ اور کہہ رہا تو مجھے مرا کے ہٹے گی بس۔ چنانچہ فرعون نے جادوگر بلائے۔ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، جادو کا بہت ہی لوگوں میں طریقہ کار تھا، طرح طرح کے جادو کیا کرتے تھے۔ تو فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، انہوں نے میدان میں رسیاں ڈال دی۔ جب انہوں نے جادو کیا تو وہ سارے سانپ بن گئے، رسیوں کے سانپ بنا دیے جادوگروں نے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اب جادو پیغمبر کی تعلیم تو نہیں، خدا کی تعلیم بھی نہیں، کلام الہی اللہ کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، جادو شیطان کی تعلیم ہے، کلام اللہ کی تعلیم ہے، تو مقابلہ ہے کلام کا اور شیطان کا۔ تو شیطان کے کلام سے انہوں نے، جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ آواز آئی قال القها یا موسیٰ، قال القها یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ، یہ جو ہاتھ میں آسا لیے کھڑے ہو، جو لکڑی لیے کھڑے ہو، اسے زمین پہ ڈالو۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ جو آسا ہے، اس کو زمین پہ ڈالو۔ انہوں نے زمین پہ ڈال دیا، فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا جو آسا تھا، جو لکڑی تھی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون بھی دیکھ رہا تھا، فرعونی بھی دیکھ رہے تھے، بڑی مخلوق تھی۔ اور ایسے موقع پر تو اور بھی لوگ زیادہ آ جاتے ہیں۔ آج اگر تم شہر میں جا کے یہ کہہ دو نا کہ آج وہاں قاری حنیف کی مسجد میں مناظرہ ہوگا، پھر دیکھو سارے بھاگتے ہی ہوئے آؤ گے یہاں۔ تو گویا مقابلہ ہے موسیٰ علیہ
السلام اور فرعون کا تو خلقت بڑی آئی ہوئی ہے. فرعون کے جادوگروں نے جب وہ رسیوں کے سانپ بنائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنا آسا ڈال دیں. جب آسا ڈالا تو وہ سب سے بڑا سانپ بن گیا اور وہ جادوگروں کے جتنے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے ان سب کو کھا گیا. پھر وہ دنیا دیکھ رہی تھی, لوگ دیکھ رہے تھے, سب کو کھا گیا وہ. انہوں نے تو ہزاروں بنائے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کا تو یہ یقین بھی نہیں تھا کہ میری لکڑی بھی سانپ بن جائے گی. کیوں؟ اللہ کی یہ عادت تو نہیں کہ ہمیشہ لکڑیوں کے سانپ بنا دیا کرے, وہ اس پہ قادر ہے. جب اس نے چاہا لکڑی کو سانپ بنا دیا اور پھر سانپ سے پھر لکڑی بنا دیا. یہ خدا کی قدرت ہے, بندہ ایسا نہیں کر سکتا. جب وہ سارے سانپ کھا گیا, موسیٰ علیہ السلام کا آسے کا بنا ہوا بڑا اژدہا, اللہ پاک نے حکم دیا اے موسیٰ پکڑ اسے, پکڑ اسے, ہاتھ میں پکڑ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے تھے. بھئی آدمی کا خاصہ ہے, سانپ سے ہر کوئی ڈرتا ہے. ابھی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں نا, اگر ابھی کوئی کہہ دے ہائے سانپ, سارے اٹھ جاؤ گے انشاءاللہ, تشریف لے جاؤ گے باہر. قدرت کا نظام ہے, آدمی ڈرتا ہے سانپ سے. اب آگائی اے میرے موسیٰ, قال خذھا ولا تخف, پکڑی سے اب ڈرنا, پکڑ اس کو. یہ جو تیرا بنایا ہوا, تیری لکڑی کا بنا ہوا سانپ ہے, اس کو پکڑ, ولا تخف, ڈرنا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹنے لگے وہ کاٹ نہ جائے. اللہ 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 اکبر. موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو کپڑے میں لپیٹنے لگے کہ پھر پکڑوں گا. اب آگائی سنعیدها سیرتها الاولی, گھبرانا, میں اس کو پہلی صورت پہ لے آؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں. لکڑی تو میں بناؤں گا, لکڑی سے سانپ میں نے بنایا, سانپ سے لکڑی میں بناؤں گا, صرف تیرا ہاتھ لگوانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ بظاہر مقابلہ تیرا اور فرعون کا ہے, ذات میری کا مقابلہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ لگایا, وہ پھر لکڑی بن گئی. اب ایک بات سمجھیں آپ, فن والا فن کو سمجھتا ہے, دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. اب جادوگر جو تھے فرعون کے, انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ سارے کھا گیا, لکڑی تھی, لکڑی کا سانپ ہمارے سامنے بنا اور سانپ کی پھر لکڑی ہمارے سامنے بنی, تو سمجھ گئے کہ یہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں. فرعون کے جادوگر یہ سمجھ گئے کہ ہمارا مقابلہ جادوگر سے نہیں, نبی سے ہے, خدا کے نمائندے سے ہے. ہمارا مقابلہ فن سے نہیں ہے. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں, اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جو کام کر رہی ہے. اور جب ان کی حق سمجھ میں آ گیا, انہوں نے نہ تو فرعون کا ڈر کیا کہ بادشاہ میں لایا ہے, انعام کا وعدہ کر کے لایا ہے, اگر تم جیت گئے تمہیں بڑا انعام دوں گا, کیونکہ مقابلہ ہوا ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے, اگر تم جیت گئے تو تمہیں مقابلہ دوں گا اور ہمیشہ تمہیں بڑا بنا کے رکھوں گا. لیکن وہ جادوگر جو فرعون کے ساتھ آئے تھے, جن کا عقیدہ بھی فرعون کے ساتھ تھا, جب انہوں نے مقابلے میں نبوت دیکھی, اللہ کی توحید دیکھی, تو فرعون کا ڈر بھی ان کے دل سے نکل گیا. حالانکہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے مقابلہ کیا تو انعام ملے گا, اور اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلام بن گئے تو سزا ملے گی. قرآن کریم کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا
قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب مقابلے میں اللہ کی توحید کا پیغام رکھا تو وہ سجدے میں گر پڑے. سارے فرعونی جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون یہ سمجھنے لگا کہ مجھے سجدہ ہو رہا ہے مجھے سجدہ ہو رہا ہے. وہ کہنے لگا تم نے رخ پرلی طرف کر لیے, میں تو ادھر کھڑا ہوں, ادھر آؤ میری طرف سجدہ کرو. وہ سجدے میں پڑے پڑے کہنے لگے بہت دنوں گدھے کو سجدہ کیا ہے, آج تو خدا کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہیں, آج تو پروردگار عالم کی ذات کو سجدہ کر رہے ہیں. کون کہتا ہے کہ ہم تجھے سجدہ کر رہے ہیں؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. چلا ہے تمہاری رلی ملی بھگت ہے. اب جوش آیا جو بادشاہوں کو آیا کرتا ہے, بادشاہوں کو جو جوش آیا کرتا ہے وہ جوش آیا. کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. کہنے لگا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتا ہوں. اپنے حاکموں اور افسروں کو کہنے لگا ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹو, ایک ایک پیر کاٹو, اور اس طرح سے کاٹنا سجا ہاتھ کاٹو, کھبا پیر کاٹو. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. درختوں پہ لٹکا کر پھانسی لگا دو, کھجور کے 10 درختوں پہ لٹکاؤ, ان کو پھانسی چڑھاؤ. انہوں نے میری خدائی کا کیوں انکار کیا؟ اللہ کی توحید جب کسی کے دل میں بس جاتی ہے, اللہ کا ایک ہونا, اس کا پروردگار ہونا, اس کا معبود ہونا, ذرے ذرے کا اس کو مالک سمجھنا, قطرے قطرے کا وہ مالک ہے, پتے پتے کا وہ مالک ہے, ذرے ذرے کا وہ مالک ہے, علی کل شیء قدیر اس کی ذات ہے. جب یہ بات دماغ میں بیٹھ جائے پھر قیمہ بن سکتا ہے, ایمان نہیں جا سکتا. فرعون نے دھمکی دی, کہنے لگا ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں, ہاتھ کاٹو ان کے, پیر کاٹو ان کے, ان کو پھانسی لگاؤ, چڑھاؤ ان کو پھانسی پہ. مگر وہ کہنے لگے پرواہ نہیں, اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. کہنے لگے او پاگل, او گدھے کہیں کے, جو ہم سے یہ مقابلہ کرنے والی خطا ہو گئی نا, ہم نے حق کا مقابلہ کیا, ہم نے نبی کا مقابلہ کیا, ہم نے کلام الہی کا مقابلہ کیا, یہی گناہ معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو ہاتھ پیر نہیں ہماری جان کا قیمہ بنا سکتا ہے, ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے. ہماری طرف سے تجھے اجازت ہے, جو چاہے سو کر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. کہنے لگے ہم نے دنیا کی زندگی کو دیکھ لیا, یہ فانی ہے, یہ آسمان فانی, یہ زمین فانی, یہ کائنات فانی, یہ تمام کا تمام نظام فانی, ہم بھی فانی, تو بھی فانی. اس لیے ہم سے جو مقابلے والی غلطی ہوئی, جو خطا ہو گئی, رب اسے معاف کر دے, آگے ہم خطا کرنے والے ہرگز نہیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان واقعات کو اسی لیے دہرایا ہے کہ اگر کوئی سختی کرنے والا افسر, سختی کرنے والا وڈیرا, ذمہ دار اگر کوئی شرک کرائے, لعنت پہ مجبور کرے, سر کٹا دو, خدا کی ذات میں شریک نہ کرو. سارا
قرآن یہی دعوت دے رہا ہے. اور سبحان اللہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ سوار ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پیچھے سوار ہیں. سبحان اللہ وہ کتنا خوش نصیب جوان ہوگا جو پیغمبر کی سواری پہ سوار ہوا. آج صحابہ کرام کی بھی کوئی قدر نہیں، جانتے ہی نہیں صحابہ کرام کے مقام کو، کتنا بڑا صحابہ کا مقام ہے. میں تمہیں اشارہ کرتا جاؤں اور بتا دوں کہ نبی کے صحابہ کا کتنا بڑا درجہ ہے. زمین کے، ساری زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، ساری کائنات اور زمین پہ جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے جتنے سنگریزے ہیں اتنے ولی ہوں. سمجھو میری بات، ساری دنیا کی زمین کے جتنے ذرے ہیں اتنے ولی ہوں، پہاڑوں کی جتنی کنکریاں ہوں اتنے ولی ہوں، سمندر کے جتنے قطرے ہوں اتنے ولی ہوں، درختوں کے جتنے پتے ہوں اتنے ولی ہوں. ان تمام کو اکٹھا کرو، ان تمام کو جمع کرو، ساری زمین کے ذرات جتنے ولی بناؤ، پہاڑوں کے سنگریزوں جتنے ولی بناؤ، درویش قلندر بناؤ، سمندر اور دریاؤں اور نہروں کا جتنا پانی ہے اس کے قطرے بناؤ، پھر قطروں کے ولی بناؤ، درختوں کے جتنے پتے ہیں اتنے ولی بناؤ، اور ان سارے ولیوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو. خدا کی قسم ابو بکر صدیق کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. تمہیں کیا پتا ہے صحابہ کون ہیں؟ تم نے تو جہاں کالا جھنڈا لگا ہوا دیکھا ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ والے دی کسی دی جا بڑی پئی ہے، بھاوے اندر کھوتا دبیا پیا ہوئے. اگر کسی اللہ والے کی بھی قبر ہے پھر قبر ہی ہے نا. چلو درویش کی قبر ہے، قلندر کی قبر ہے، ولی کی قبر ہے، غوث کی قبر ہے، ابدال کی قبر ہے، اللہ والے کی قبر ہے تو قبر نا. تجھے شرم نہیں آتی؟ تو قبر سے منتیں مانگتا ہے، مرے ہوئے سے مانگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں نے زندہ خدا نہ مانا، تم مرے ہوئے کو مانتے ہو. جس کو تم نے خود دفن کیا، پہلے زمین کے اندر دفن کیا، ہزاروں لاکھوں من مٹی ڈالی، پھر اس کے اوپر پکی قبر بنائی، پھر اس کے اوپر گنبد بنایا. تم نے اتنا نیچے ولی کو پہنچا رکھا ہے، پھر بھی وہ تمہاری سن رہا ہے، تم اس کی سن رہے ہو. اللہ کے قرآن سے پوچھو، میری بات نہیں. 22واں پارہ ہے، فرمایا ان تسمعوا لا يسمعوا دعاءکم. یہ جتنے بھی قبروں میں پڑے ہیں، جتنے بھی مزاروں میں ہیں، تمہاری دعائیں، تمہاری پکار کو نہیں سنتے. تم وہاں جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، وہاں جا کر دعا پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قل هو اللہ شریف پڑھو، سورت فاتحہ پڑھو، یہ پڑھ کر دعا مانگو. الہی جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے میں اس اللہ والے کی روح کو بخشتا ہوں اور تیرے دربار میں التجا کرتا ہوں. یہ تیرا نیک بندہ تھا، مجھے بھی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. کون منع کرتا ہے؟ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تم ان پرائے لوگوں کو تو ولی مانتے ہو، پتہ نہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں وہ روزے بھی رکھتے تھے کہ نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں کارنامے کیے. تیری ماں کے ولی ہونے میں شک ہے؟ جس نے تجھے حلال کا جنا دودھ پلایا، تجھے سر پہ اٹھائے پھری، تجھ سے تیرے نزدیک سب سے بڑا مقام ولایت کا ماں کے لیے ہے.
یا اس کے بعد باپ کا درجہ؟ کبھی ماں باپ کی قبر پہ تو نہیں جاتا. سال بھر میں ایک دفعہ جائے گا، وہ بھی مسور کی دال لے کر. بھاوے سردی ہو بھاوے گرمی ہو، مسور کی دال، موری دی دال نال لے کے کھجائے گا. کھجور کے پتے، جامن کے پتے، موری دی دال، چاولاں دا ٹوٹا، یہ لے کے 10 محرم کو جا کے قبر پہ پھینک کے آئے گا. لو، ماں کا بھی حق ادا ہو گیا، باپ کا بھی حق ادا ہو گیا. کس نے تجھے یہ تعلیم دی؟ کس نے تجھے بتلایا یہ طریقہ کار؟ قبرستان میں بیٹھ کر کھانے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بقول تمہارے، اگر مردے تمہارے سامنے ہیں، مردوں کو دکھا دکھا کے کھاتے ہو. فرمایا وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مُسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. من قطمیر کے لفظ ہیں. ابھی رمضان شریف میں انشاءاللہ کھجوریں کھایا کرو گے نا، کھجور کی گٹھلی نکالنا. کھجور کی گٹھلی پہ یوں لمبا ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے، اور اس سوراخ میں ذرا سی جھلی سی ہوتی ہے. پوری کھجور کی گٹھلی پہ یوں نالی سی بنی ہوئی ہے، اس نالی کے اندر ایک ذرا سی جھلی سی نکلے گی باریک. خدا کہتا ہے او میرے بندو، تیرے معاملے میں کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی درویش، کوئی قلندر من قطمیر، اس کھجور کی گٹھلی کے اندر سے جو تنکا نکلتا ہے، اتنا بھی تیرا مالک نہیں ہے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے وہ فرعون کے جو جادوگر تھے، اور کہنے لگے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. ہم تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے. اور فوراً ان کو اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے نبی کا مقابلہ کیا ہے، رسیوں کے سانپ بنائے تھے، یہ بڑا گناہ ہو گیا ہم سے، اللہ معاف کر دے. ہر وقت دعا مانگتے تھے، روئے ہیں الہی ہمارا یہ گناہ معاف کر دے. ایمانداری سے سوچو، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کبھی ہم بھی روئے؟ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، سنتوں کے مقابلے میں ہم نے ہزاروں بدعتیں بنا رکھی ہیں، ہزاروں رسم بنا رکھی ہیں. کبھی ہم نے بھی سوچا کہ دین کا مقابلہ ہو گیا ہے، اللہ ہماری اس خطا کو معاف کر دے، نہ معلوم کیا بنے گی. فرمایا انہو من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا. جن کو جہنم ملے گا وہاں نہ موت آئے گی نہ زندگی ہوگی. قرآن کریم کے اندر آتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر. ایک ایک انگارہ جہنم کا اتنا بڑا ہوگا جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا، اور اتنی رات بہے گی، اتنی پیپ بہے گی کہ سمندر دریا بہ جائیں گے. خداوند عالم نے جب فرعون کو پکڑا ہے، اللہ اکبر، مرتے ہوئے خدا کو تسلیم کرتا ہے. قرآن کریم میں ہے اللہ پاک نے جب ہر طرح سے ہدایت کے راستے بند کر دیے، بڑا سمجھایا، نہ ماننا. گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا، حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت دے دی. سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے، کتنا بڑا بے نیاز ہے. گھر والی ہو نوح علیہ السلام کی، نبی کی گھر والی جہنم کا ایندھن بن گئی، اور فرعون جیسے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کی بیوی آسیہ جنت کی ٹھیکیدار بن گئی.
ایمان کی بات ہے، ایمان کی اور یقین کی، گھر والی ہو نبی کی، انگارے جہنم کے، گھر والی فرعون کی، پھول جنت کا۔ قرآن میں خدا نے تعریف کی حضرت آسیہ کی، ڈرا کر اس کی بے نیازی سے، نہ معلوم میرا تیرا کدھر نمبر لگ جائے گا۔ ہاں، ڈرا کر اس کی قہاری سے، اس کی بے نیازی سے خوف کھایا کر، نہ معلوم کس حالت میں موت آئے گی اور کس حالت میں اپنے آپ کو ہم دنیا سے رخصت کریں گے۔ آیا ہے فرعون کا وقت، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تشریف لے گئے، دریا نے سڑکیں بنا کر دی، پار اتر گئے۔ فرعون آیا دریائے نیل پہ، بیچ میں جانے لگا، چلا گیا، حتی اذا ادرکہ الغرق۔ اللہ 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 اللہ، حتی اذا جاء اذا ادرکہ الغرق، لگا ایک غوطہ۔ وہ جو سڑکیں بنی ہوئی تھی نا، اللہ نے بنائی تو تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، پیچھے پیچھے یہ بھی چل رہا تھا، لوگوں کو کہنے لگا دیکھا یہ سڑکیں میں نے بنائی ہیں، میں خدا ہوں نا، پانی میں سڑکیں بنا دی۔ اللہ میاں نے فرمایا تو آگے تو آ ذرا، بس آگے کو آیا نا، اللہ پاک نے حکم دے دیا پانی مل جا، وہ سڑکیں ختم ہو گئیں، ایک غوطہ کھایا، نیچے گیا، لگانا زبردست غوطہ، پھر اوپر آیا، کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یا اللہ، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان بنتا ہوں۔ یا اللہ، مر گیا مر گیا مر گیا۔ اللہ میاں نے آواز دی جبریل اس کے منہ میں گارا ٹھونس دے، کیچڑ اس کے منہ میں ڈال دے، یہ ظالم اتنی عاجزی نہ کرے میرا دریائے کرم جوش میں نہ آ جائے۔ اس نے میرے کلیم کو بڑا ستایا، میرے موسیٰ کو بڑا پریشان کیا ہے، اب لگ گیا عاجزی کرنے، ایک غوطہ کھاتے ہی خدا یاد آ گیا۔ آج کل ہم لوگ بھی نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نہ قبر کا یقین، نہ حشر کا یقین، اور جب کسی کی موت پہ اکٹھے ہو جائیں، ہاں بھائی یہ سانس آیا آیا نہ آیا نہ آیا، وہ کہتا تو ہے بدبخت اس پر یقین تو کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو دائمی بنانے کے لیے شرک کی لعنت سے دور رہیں گے جب بات بنے گی، اور مرتے وقت خدا کو پکارنے سے کیا بنتا ہے؟ ساری زندگی اسے ہی پکار۔ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا، اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت، اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے، دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔ تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے۔ ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا۔ تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا، اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے،
اللہ کے वली ने सोचा कि ये तो बड़ा जालिम कुत्ता पीछे लग गया, एक रोटी इसको फेंक दूं, 2 मुझे काफी हो जाएंगी, ये अपना उसकी हिले लग जाएगा, मशगूल हो जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ये किताब की बात है, हदीस की नहीं। तो नफातुल यमन किताब में वाकया यूं लिखा कि कुत्ता एक रोटी खा के फिर भाग के उस वली को मिल गया और बहुत भौंकार काटने के करीब हुआ। तो फिर अल्लाह के वली ने सोचा कि यार एक ही रोटी काफी हो जाएगी, ये तो फिर जालिम पीछे हो गया। उसने दूसरी रोटी भी उसको फेंक दी। अल्लाह की शान, कुत्ता दूसरी रोटी खा करके फिर वली के पीछे पीछे। उसने सोचा ऐसी रोटियों से तो यूं ही भले, वो तीसरी भी फेंक दी। कुत्ते ने तीसरी भी खा ली और जब तीसरी रोटी खा के कुत्ता भौंका, अब वली खड़ा होकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, ओ कुत्ते तुझे शर्म नहीं आती? अरबी का लफ्ज है वादीमुल हया, और बेगैरत कमीने, तेरे मालिक ने 3 रोटियां दी थी, जिस दरवाजे पे तू रहता तीनों खा ली, फिर भी भौंकता है। 3 रोटियां मैंने तुझे दे दी, फिर भी भौंक रहा है। तो यूं लिखा उस किताब में कि अल्लाह पाक ने कुत्ते को भी जुबान दी और वो ये कहने लगा कि वली साहब जरा ठहरो, खुद फैसला करो, तुम बेगैरत हो या मैं बेगैरत हूं। फैसला जनाब करें, मैं कुत्ता हूं, आप वली हैं। जन्नत के खाने खाए, अरे 3 दिन ना मिला तो आदमी के दरवाजे पे आके माथा घिसाया, झोली फैलाई, भीख मांगी, मुझसे कसम ले लो मैं कुत्ता हूं। कई मर्तबा 8-8 दिन टुकड़ा नहीं मिलता, कसम ले लो इस दरवाजे के सिवा कभी किसी दूसरे दरवाजे पे नहीं गया मैं। तजर्बा कर लो, 3 दिन कुत्ते को टुकड़ा डालो, चौथे दिन दुम हिलाकर तुम्हारे पांव में लिटेगा। सारी उम्र गुजर गई उस मालिक का दिया हुआ खाते हुए पीते हुए, आज भी तुझे उस मालिक का दरवाजा समझ नहीं आया। पानी वो पिलाता, वल्लदी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इदा मरिज़तु फहुवा यशफीन। कितना खिलाता है, कितने आला दर्जे के खाने खिलाता है, तरह तरह के खाने खिलाता है। पाला उसने, संभाला उसने, जिंदगी उसने दी, औलाद उसने दी, खूबसूरत बीवी उसने दी, गराबाद उसने किया। थोड़ी सी परेशानी आ गई, अब जाके कब्र के सामने झुका खड़ा है, उस मालिक से मेरा काम नहीं चला, और 4 गज जमीन में पड़ने वाले हैं, तू मेरी हाजत रवाई कर दे। कौन से वली ने ये तालीम दी, कौन से वली ने ये तरगीब दी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह का पीर है। इतने अल्लाह वाले लोग थे, इतने अल्लाह वाले लोग थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त दिल्ली शहर में आ गया। न दौलत थी, न कोठी थी, न बंगला था, फकीरी। हाय हाय, अजीब बादशाहत होती है इन लोगों की। बादशाह इनके दरवाजों पे आया करते थे। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग गुजरे हैं। महमूद गजनवी का जमाना है। महमूद गजनवी मरहूम बादशाह नेक आदमी था। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और हजरत ने यूं पूछ लिया, फरमाया महमूद 2-4 दिन पहले भी तो सुना था कि तुम इधर आए हो, मुझसे मिल के नहीं गए? तो कहने लगा हजरत सरकारी दौरे पे आया था, सरकारी दौरे की लपेट में अल्लाह वाले की जियारत को बेअदबी समझता हूं। अल्लाह वाले की जियारत करने आऊं, काम कोई और लेकर आऊं और अल्लाह वाले की जियारत करूं, मेरे नजदीक ये बेअदबी है। फरमाया आज इरादा करके आए हो? कि जी हां इरादा करके आया हूं। बातें होती रही। महमूद कहने लगा हजरत आज बहुत बड़ा काम लेकर आया हूं, दुआ फरमाओ, सोमनाथ के मंदिर पे हमले का इरादा है।
70 राजाओं की फौज आएंगी, 70 बादशाहों की फौज आएंगी, 70 राजा हिंदू अपनी फौज लेकर आएंगे, मैं अकेला मुसलमान मुकाबले में आऊंगा। दुआ फरमाओ वो कादिर करीम मुझे फतह अता फरमाए। कैसी नीयत लेकर आया करते थे बादशाह लोग फकीरों के दरबार में। आज तो अगर किसी वली के पास भी जाओगे, मैंने मौलाना उबैदुल्लाह अनवर मद्दसिल्लू से पिछले दिनों अर्ज कर दिया, मैंने कहा हजरत आप अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, कई कई दिन लोगों को नेकी मिलेगी, ज़ियारत होगी। तो फरमाने लगे कारी साहब आपको क्या पता है, बस इसी काम के लिए लोग आते हैं, हमारी ईंट पर दो, हमने मकान बनाना है, हमें दुकान का तावीज दे दो, हमारे पीछे दुश्मन लग गया, हमारा मुकदमा हो गया, और यूं तो कहने कोई भी नहीं आता, दुआ कर दो अल्लाह मेरी कब्र में भलाई फरमा दे। तो महमूद गजनवी ने ख्वाजा अबुल हसन खरकानी से दरखास्त की कि आप दुआ फरमाएं। अल्लाह वाले ने दुआ भी फरमाई और अपना मुसल्ला दे दिया। यूं फरमाया महमूद जब मुश्किल वक्त आ जाए इस मुसल्ले पे खड़े हो कर 2 रकात नमाज अदा करना। पता चला कि अल्लाह की मदद जो है वो नमाज के साथ है। मैं तुम्हें भी बताता हूं, वली तो मैं नहीं, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई तकलीफ आए, फरमाया इस्ताईनो बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज पढ़ो इंशाअल्लाह आसानी होगी। सब्र कर, नमाज पढ़, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह पाक सब्र करने वालों का साथी है। सब्र भी करता जा, नमाज भी अदा करता जा, जिससे तेरा बिगाड़ है यूं भी सोचता जा मेरी तरफ से कोई जुल्म ना हो जाए, मैं मारा जाऊंगा। छल्ला साथ लेकर चला गया और अपनी फौज को लेकर के सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मुसलमान फौज बड़ा सफर करके आई थी, दूर से आई थी, थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में, और फिर सर सजदे में रख दिया। ओ मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक व मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। और मेरे मौला मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने घर दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम ता खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा। तो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनाचे जुमे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। किस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को
बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया बादशाह सलाउद्दीन खिलजी को जुबान नहीं आता। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं आती। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर, औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसे पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अल्लाह अकबर, बादशाह होकर के कपड़ा खरीदा, मजदूरी करके कपड़ा खरीदा बादशाह ने, और कपड़ा खरीद कर उसकी टोपियां अपने हाथों से सी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी टोपियां अपने हाथों से सी और चांदनी चौक दिल्ली में खड़े होकर फरोख्त की, बेची। 6-7 रुपए जमा करके एक थैली में बंद करके ऊपर लिखा आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। कभी हमने भी सोचा जो रिश्वत मारने वाला आदमी है, बताओ उसके लिए कफन कहां से अच्छे पैसे तलाश करके लाया जाएगा? रिश्वत का ही कफन मिलेगा ना। जो आदमी मिलावट करके पैसे कमाता है, फनकारी करके पैसा कमाता है, दगा और फरेब करके पैसे कमाता है, तो आज हमारा कफन भी सही नहीं, कफन भी दगा वाला, फरेब वाला, मिलावट वाला। बल्कि तुम तो कहते हो कि आजकल खाने के लिए खालिस कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं मैयत को गुस्ल देने के लिए पानी खालिस नहीं मिलता। ये जो हम मोटरें नलके लगाते हैं, ये पैसे कौन से हमारे खालिस हैं? जो साबुन मैयत को मल रही है, कौन से पैसों का खरीदा हुआ है? जो खुशबू मैयत को लग रही है, कौन से पैसों की खरीदी हुई है? जो कफन पड़ रहा है, वो कैसे पैसों का कफन है? और मैं आगे बढ़ करके कहता हूं, जो कंधों पे उठाए जा रहे हैं, वो कौन से कुतुब हैं, कौन से अब्दाल हैं? जिसने मैयत को गुस्ल दिया है, कभी मालूम किया कि वो कितना बड़ा नेक आदमी है? ये तो हमारे आखिरी वक्त का हाल है, और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, कतई तौर पर अंधे हो जाते हैं। ओ मियां ठीक है जो कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बात अर्ज करूं, अल्लाह तबारक व तआला के यहां जब हम जाएंगे, अगर और सारे मामलात को छोड़ दो, अल्लाह पाक यही पूछ ले कि मियां ये कफन जो पहन के आया ये कैसा है? ये जो कफन पहन के आया ये कैसा? हम क्या जवाब देंगे? बादशाह आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने थैली पे लिख करके बंद करके रख दिया, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी मौत आ जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरा आखिरी लिबास जो मैंने साथ लेके जाना है, वो शादी के जोड़े दुनिया तैयार करती है, सफर के जोड़े दुनिया तैयार करती है, गैर मुल्कों में जाने के लिबास दुनिया तैयार करती है, इधर उधर जाने के लिए, तकरीबों में जाने के लिए जोड़े लिबास पोशाक दुनिया तैयार करती है। और मैं कहता हूं लोगों, कब्र की पोशाक हम कब तैयार करेंगे? आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने कफन का इंतजाम करके रख दिया। हमारे घरों में तो अगर कफन का जिक्र करो तो घर वाले भी मुंह बनाएंगे, छोड़ो तुमने कफन की बातें बनानी शुरू कर दी अभी से ही। और एक और अर्ज करूं, कफन भी मुकद्दर वालों को मिलता, कईयों को मिलता ही नहीं। अल्लाहु अकबर। कफन नहीं मिलता, कब्र नहीं मिलती, नमाज जनाजा नहीं मिलती, गुस्ल नसीब नहीं होता, मुकद्दरी सौदे हैं। ना ये दौलत से बात बनती है, और ना ये इख्तिदार से बात बनती है, और ना ये सरमाए से बात बनती है। ये तो तकदीरों के मसले हैं जो मालिक ने अपने हाथ में रखा है। जनाब रसूल करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अल्लाह गनी जंगे ओहद है, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आप
آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ ہلکا زنجیر والا پھینک لیا۔ اللہ غنی، ادھر خون کا پھوارا چھوٹا، خون کا پھوارا چھوٹا۔ اللہ، عرش الہی سے آواز آئی، جبریل۔ پر جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے۔ توجہ، اللہ نے آواز دی، جبریل۔ عرض کیا، حضور۔ فرمایا، یاد رکھ، اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا۔ سدرۃ المنتہا سے سکنڈ کو بڑی چیز ہوتی ہے، پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے۔ اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا، اس منجنیق میں سے، پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا۔ آواز آئی، جبریل۔ جواب ملا، حضور، کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا، یاد رکھ، اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پر بچھا دیے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا۔ اب بتاؤ، کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا۔ میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں، اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی آیا، میرے نبی کے کنویں میں جانے سے پہلے تخت بچھا دے۔ جبریل نے پر بچھا کر تخت بنا دیا۔ وہ تو یوں بچاتا ہے، وہ تو یوں سنبھالتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سے وہ جو زنجیر کڑی کھینچی، اللہ اللہ، ابو عبیدہ کے 2 دانت نیچے کے، 2 اوپر کے، 4 دانت نکل گئے۔ آج ہمارے دانتوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں، کھوکھریں بن جاتی ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ابو عبیدہ تو کتنا خوش نصیب جوان ہے، تیرے 4 دانت تو نکل گئے، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو نے دور کیا، یعنی آقا کی خدمت کرتے ہوئے ابو عبیدہ کے دانت نکل گئے۔ ادھر اپنی تکلیف آئی، ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا، بڑا رنج پہنچا۔ ایک بات کرتا ہوں، توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی، بیٹیوں کو بتاؤ، بہنوں کو بتاؤ۔ سرکار کی نظر پڑی، سرکار کی نظر پڑی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی بوا، حضور کی پھوپھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے۔ پتا چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں، شہید کر دیا گیا، عورت ذات دوڑی دوڑی آئی۔ حضور نے فرمایا، زبیر کون عورت ہے، جا کے روکو، لاش کا حال ٹھیک نہیں، کپڑے پھاڑے گی، جزا فضا کرے گی، میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت زبیر نے آ کے روکا، قریب آ کر پہچان لیا، حضرت زبیر کی اماں تھی۔ انہوں نے کہا، اماں اجازت نہیں، آگے نہ جاؤ۔ حضرت صفیہ عرب کی تکڑی مائی، مارا غصہ زبیر کو، اوپر پھینک دیا، کہنے لگے، ہاتھ ایک طرف، میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں۔ زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا۔ اور لوگوں توجہ کرو، غلام آپ بھی بنتے ہیں، غلام میں بھی بنتا ہوں، خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے۔ پھر زبیر کہنے لگا، اماں حضور نے منع فرمایا، آگے نہ جا، حضور نے منع فرمایا۔ خدا کی قسم
ذمہ داری سے کہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا، پیچھے ہٹ کے رکھا ہے، میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے، میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے، اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی۔ اور وہیں رک گئی، کہنے لگی اور زبیر بیٹے جاؤ، میرے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کے کہو میں نے لاش کا حال سن لیا ہے، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، جا کے کہو بے شک میں عورت ہوں لیکن گھبراؤں گی نہیں، جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے۔ میں زیادہ فضا نہ کروں گی، میں کپڑے نہ پھاڑوں گی، میں رونا دھونا نہیں کروں گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر نے جا کے بتا دیا، میری اماں یوں کہتی ہے، فرمایا پھر بے شک اجازت ہے جائے۔ آج کی کوئی مائی ہوتی اتنا حال دیکھ کر بھائی کا نہ جانے ہارٹ فیل ہو جاتا۔ صفیہ نے آ کے دیکھا اپنے بھائی سیدنا امیر حمزہ کے دونوں کان نہیں، ناک نہیں، لب نہیں، 11 ٹکڑے ہوئے پڑے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو دوستو کیسا لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بیان فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز کے ساتھ۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو دوستوں ملتے ہیں، اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ایک بار شیئر ضرور کرے اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارا بیان کیسا لگا اور کمنٹ میں ماشاءاللہ اور اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تو دوستوں کل پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سبھی کو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔